وہ بچے کیا کہتے ہیں فلسطین کے؟ اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں صرف سکون کے ساتھ سانس لینے کا حق دیا جائے، ہم بچے اسکول جانا چاہتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ کے ساتھ وہ پاکستان کے مشہور جو ولاگر ہیں مومن ثاقب، جی ان کے والد صاحب وہاں غزہ بارڈر پہ آپ کے ساتھ تھے۔ جو ان کی والدہ ہے نا مومن کی اور بلال کی، یہ بڑی جذبے والی خاتون ہے، اللہ نے بڑا ان کو ماشاءاللہ ایمان دیا ہے۔ بطور خاص اس میں ایک سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا سامان کیسے چلا گیا؟ ابھی بڑی بڑی آرگنائزیشن کا سامان اندر نہیں جا سکا۔ احتجاج کا اور اس ڈیمونسٹریشن کا ریلیف کے کام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے۔ یہ تو کہا ہمیں حکمرانوں سے کوئی توقع نہیں ہے، ہم ان سے مایوس ہو گئے ہیں، اور صرف یہ جو مسلمان عوام ہے اور جو انسانیت کے نام پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہماری امید ہے۔ عوام کے پریشر نے اور عوام کے احتجاج اور ڈیمونسٹریشن نے حکومتوں کے موقف تبدیل کر دیے کہ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دمشق کے بازار میں آ کے تو وہ اپنا خطبہ نہ دیتی، وہ یزید کے دربار میں اپنا موقف ہے وہ ٹھیک سے بیان نہ کرتی، تو شاید واقعہ کربلا بھی تاریخ کی گرد میں چھپ گیا ہوتا۔ اگر یہ ابلاغ کی دنیا کے لوگ نہ ہوتے اور صحافتی ذمہ داری ادا کرنے والے یہ مخلص لوگ نہ ہوتے تو شاید آج پوری دنیا فلسطین کے ساتھ اس طرح نہ کھڑی ہوتی جیسے آج کھڑی ہوئی ہے۔ اس موقع پہ دنیا بھر کے تمام انسان دوست انسان جو ہے، میں فکرہ تو سمجھے گا، انسان دوست انسان، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلسطینی ہیں ان کی استقامت، ان کا جو جذبہ ہے اس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کو بچاتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں لگتا۔ تو یہ ناروے کے اندر پلی بڑی ایک بچی ڈاکٹر، وہ اس جذبے کے ساتھ ناروے جانا چاہتی ہے۔ یہ جنگ تو امید ہے کہ رکے گی انشاءاللہ، کہ آپ اس جنگ کو بند کریں۔ یہ بچوں کو قتل ہے، یہ بوڑھوں کو قتل ہے، یہ خواتین کو قتل ہے۔ پاکستانی دامے درمے سکھنے قدمے جو ہے الخدمت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ غزہ غم میں ڈوبا ہوا ہے لیکن امید کی کرن بھی کہیں کہیں برآمد ہوتی ہے۔ ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، اور چائے پیتے ہوئے بسکٹ کھاتے ہوئے ایک بات ذہن میں آئی کہ اتنے شہداء جن کو دفنایا نہ جا سکے اور جن کی اجتماعی قبریں بنانا پڑ رہی ہیں، ان کا کوئی والی وارث ہے یا نہیں ہے؟ کئی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن ایک نوجوان کو جب ہم نے دیکھا وہاں پہ غزہ بارڈر پہ، تو اسے ہم نے دیکھا کہ وہ کام کر رہا ہے مصریوں کے ساتھ، غزہ کے شہریوں کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ الخدمت یورپ کا CEO ہمارا حامد فاروق تھا۔ مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ ایک پاکستانی جو ہے اس فرنٹ لائن پہ جا کے امت کے اس مشکل وقت میں ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتفاق سے لاہور آئے ہیں۔ جی ہاں، کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیسے یہ خیال آیا کہ مجھے غزہ پہ جانا ہے؟ ہم یہ 7 اکتوبر کو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد سے ایک بے چینی اور ایک اضطراب کی کیفیت تھی کہ ہمیں وہاں پہ پہنچنا چاہیے، اور ہیومینیٹیرین کیسز پہ، انسانیت کی خدمت کے لیے جہاں پوری دنیا میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ اپنے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی پہنچیں۔ تو بالکل تقریباً ہر قسم کے جو رابطے تھے وہ ہم نے شروع کیے۔ ہم وہاں پہ جو ایجپشن ایمبیسڈر ہیں ان کو بھی ملے، ہم وہاں پہ نارویجن اپنی جو فارن منسٹری اس سے بھی ہم نے بات کی کہ ہم جانا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی رستہ کھل نہیں رہا تھا، ہر طرف سے یہی تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ وہیں پہ رہیں، اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے تو ریڈ کریسنٹ کے تھرو کریں۔ تو پھر ہم کافی سوچ مچار کے بعد اور مشورے کے بعد میں اور میرے ساتھ 2 اور ساتھی ہم پہنچے قاہرہ، اور ہم نے خود پھر وہ رستے تلاش کرنے شروع کیے کہ کس طرح سے ہم اپنی مدد غزہ میں حفاظت پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 2 ہفتے ہم وہاں پہ رہے، اور یہ ساری جو کوشش اور کاوش تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل ہمارے 2 ٹرک جو ہے وہ غزہ میں داخل ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ یعنی اس کو لے کے جانے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے ساتھ وہاں پہ ایک فلسطینی آرگنائزیشن ہے، 2019 سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ فلسطینی غزہ کے اندر رہتے ہیں۔ جنگ سے پہلے کے کچھ ساتھی مصر میں موجود تھے، تو وہ جنگ کی وجہ سے بارڈر بند، وہ اندر نہیں جا سکے۔ شاید اللہ نے اسی لیے رکھا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں، ہم ان کے ساتھ جا کے کام کریں، تو انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ اور بطور خاص اس میں ایک سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا سامان کیسے چلا گیا؟ ابھی بڑی بڑی آرگنائزیشن کا سامان اندر نہیں جا سکا۔ تو ہمارے ساتھ وہ جو فلسطینی ساتھی ہیں، وہ علی جو ہے وہ عریش کا رہنے والا ہے، اور عریش جو ہے یہ رفح بارڈر سے تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے، تو اس کو پرمیشن ہے، اس کے پاس ریزیڈنس کارڈ ہے ایجپٹ کا، عریش کا، تو وہ اس کے ساتھ جا سکتا ہے، وہ بھی بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو فنڈس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو
पैसा दे रहे हैं। नॉर्वे के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, नॉर्वेजियन कम्युनिटी है, उन्होंने दिल खोल के हथियार दिए हैं और हम क्योंकि ऑन द स्पॉट मौजूद हैं तो इस वक्त पूरी दुनिया से लोग, हत्ता कि पाकिस्तान से लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप खिदमत पाकिस्तान के साथ कॉन्टेक्ट करें। USA से, UK से, बोस्निया से, मुख्तलिफ मुल्कों से अब ऑर्गेनाइजेशन हमसे रब्ता कर रही हैं। इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। नॉर्वे की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल, इसी तरह एक नॉर्वेजियन रिलीफ काउंसिल है। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भी जो नॉन मुस्लिम है वो हमारे साथ इस काम में शामिल हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई आपके साथ वो पाकिस्तान के मशहूर जो भी ब्लॉगर हैं मोहम्मद साकिब जी, उनके वालिद साहब वहाँ गजा बॉर्डर पे आपके साथ थे, उनकी वालदा तैयबा बहन वो भी वहाँ थी। जो उनकी वालदा है ना मोमिन की और बिलाल की, ये बड़ी जज्बे वाली खातून है, अल्लाह ने बड़ा उनको माशाल्लाह ईमान दिया है। ये UK गई हुई थी अपने शोहर के साथ, साकिब साहब के साथ। उन्होंने बिलाल से कहा कि मुझे गजा जाना है और इनका आगे कोई कॉन्टेक्ट नहीं था कि हम कायरा से आगे कैसे जाएंगे, बस अल्लाह के आसरे पे ये आगे वो होटल की रिसेप्शन पे चेक इन कर रहे थे, मैं वहाँ पे खड़ा था। तो वहाँ पे बिलाल ने मुझसे पूछा पाकिस्तानी है? मैंने कहा पाकिस्तानी हूँ। क्या कर रहे हैं? मैंने बताया गजा के लिए काम कर रहे हैं। कहता हम भी इसी काम के लिए आए। तो हम इनको लेके फिर अपने वेयर हाउस पे गए, वहाँ पे इन्होंने खुद अपने हाथों से बॉक्सेस तैयार किए। अच्छा। और इनका इसरार था कि मैंने खुद अपने हाथों से बाकी सब वर्कर्स को पीछे कर दें, मैंने खुद अकेली ने काम किया। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि पाकिस्तानी हमारी माँ जो है वो पाकिस्तान से UK अपने बेटे के पास आई, लेकिन जब गजा की जंग का पता चला तो अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर खुद वहाँ पे पहुँची। और फिर इन्होंने कहा कि मुझे आप लेकर जाए नजर। हमने कहा नहीं जा सकते। इन्होंने कहा मैंने जाना है, जैसे भी हो मैंने जाना है। हमने इनको गाड़ी में बिठाया, साकिब साहब भी, इनके बच्चे भी। हम इस्माइलिया चेक पोस्ट पर गए। ये पहली चेक पोस्ट है काहिरा से जब जाते हैं, वहाँ पे फौज ने रोक लिया। उन्होंने कहा आपके पास इजाज़त है आगे जाने की, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेने पड़ता है आगे जाने के लिए, और डिफेंस मिनिस्ट्री किसी फॉरनर को इजाज़त नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। तो वहाँ से फिर वापस आए। एहतजाज का और इस डेमोस्ट्रेशन का रिलीफ के काम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। यानी अगर ये डेमोस्ट्रेशन ना होते तो शायद हम कोई चीज़ें अंदर न भेज पाते। यही प्रेशर है इसराइल के ऊपर, यही प्रेशर इजिप्ट के ऊपर कि आप रिलीफ का जो काम है, जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम है, इंसानियत की खिदमत पे काम है, इसको आप जंग में भी नहीं रोक सकते। तो यू हैव टू ओपन द बॉर्डर्स। इस सारे प्रेशर ने हमारी मदद की है कि हमारा सामान, एड का जो सामान है उधर जा सके। तो ये इंसानियत का फिर जो मोहब्बत का तल्लुक़ है, मेरे ख्याल पूरी दुनिया के हुक्मरानों की निस्बत ये आम पब्लिक का रवैया जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। डेफिनेटली। और मैं एक बच्ची से बात कर रहा था जो अली है, इसकी बेटी शाहद 11 साल की, ये जो खुद गजा का शहरी है, गजा का शहरी इस वक्त इधर फंसा हुआ है बॉर्डर बंद होने की। इसकी बेटी से मेरी तकरीबन दूसरे तीसरे दिन बात होती थी। बहुत प्यारी बच्ची माशाल्लाह। वो मैंने जब उससे ये बात की कि आप मुसलमानों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा हमें हुक्मरानों से कोई तवक्को नहीं है, हम उनसे मायूस हो गए हैं। और सिर्फ ये जो मुसलमान अवाम है और जो इंसानियत के नाम पे हमारे साथ खड़े हैं उनसे, वो हमारी उम्मीद है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए खड़े हैं। माशाल्लाह। आप इसको ज़रा थोड़ा सा अगर मज़हब से थोड़ा बाला होकर देखें। मैं नहीं इसको कहता ये क्रूसेड है, मैं नहीं इसको कहता कि ये कोई इस तरह की जंग है, लेकिन आपको लगता है कि दुनिया भर के तमाम इंसान, दुरुस्त इंसान जो है इस वक्त गजा के साथ आ रहे हैं कि इसमें पूरी दुनिया से और विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ रिलीजन, हर कम्युनिटी का आदमी खड़ा हुआ है और गजा के साथ खड़ा हुआ है। हत्ता कि खुद यहूदी जो इसराइल के खिलाफ है वो जो है वो खड़े हुए हैं और उन्होंने अपना इज़हार हमदर्दी फ़लस्तीन के साथ किया है। अवाम के प्रेशर ने और अवाम के एहतजाज और डेमोस्ट्रेशन ने हुकूमतों के मौक़िफ़ तब्दील कर दिए। अंदर काम करने वाले ग़ालिबन 200-250 कारकुन जो है वो भी इसमें मारे गए हैं। तो आप महसूस करते हैं कि यूनाइटेड नेशन अपना रोल अदा कर पा रही है? देखें, एज ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि काम इससे ज़्यादा करना चाहिए। यानी जो एड है उसको आसानी के साथ अंदर जाने दिया जाए, जो मेडिकल हेल्प है वो अंदर जाने दी जाए। इसी तरीके से जो सहाफ़ती दुनिया के लोग हैं उनको जाने की इजाज़त हो, रिपोर्टिंग की इजाज़त हो। और इस इजाज़त लेने में UN को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो इसराइल के साथ, इजिप्ट के साथ मिलकर इन चीज़ों को सेटल डाउन करें। तो जंग तो ज़ाहिरी बात है कि इसराइल से रुकवाना वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर वो तबाही हो रही है तो उस तबाही को रोकने में या उन इंसानों की मदद में जो बेचारे वहाँ पे ज़ख्मी पड़े हैं, जो भूखे पड़े हैं, तो रिलीफ को ओपन करना चाहिए और इसमें उनको अपना रोल ज़्यादा अच्छे अंदाज में प्ले करना चाहिए। ये जो मैं
کئی دفعہ سوچتا ہوں واقعہ کربلا کے بارے میں کہ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رپورٹنگ نہ کرتی، وہ دمشق کے بازار میں آ کے تو وہ اپنا خطبہ نہ دیتی، وہ یزید کے دربار میں اپنا جو موقف ہے وہ ٹھیک سے بیان نہ کرتی، تو شاید واقعہ کربلا بھی تاریخ کی گرد میں چھپ گیا ہوتا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ واقعہ کربلا کو کور کرنے والی وہ جرنلسٹ تھی، انہوں نے پھر دنیا کو بتایا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید ہوا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ اس طرح ہوا۔ یہ لوگ جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 60 کے قریب جرنلسٹ شہید ہو چکے ہیں، تو آپ ان کے اسپرٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ ویڈیوز، یہ ڈیٹا اندر جو ظلم ہو رہا تھا وہ باہر نہ آتا تو دنیا اس طرح کھڑی ہو پاتی؟ بالکل نہ کھڑی ہو پاتی۔ اور یہ تو ان جرنلسٹ کا جنہوں نے اپنی جانیں داؤ پہ لگا کے اندر کی خبریں باہر بھیجی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آج دنیا کھڑی ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو ایک ریزسٹنس ہے وہ اسرائیل کو فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر نہ وہ تو خاموشی سے یہ ساری کہانی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اور دوسرا ایک جو اس کے اندر پہلو ہے کہ خود جو فلسطینی لوگ ہیں، جتنا بھی ان کو انٹرنیٹ اویلیبل ہوتا ہے تو وہ اپنی ویڈیوز اور جو بھی ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے اس کو دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ابلاغ کی دنیا کے لوگ نہ ہوتے اور صحافتی ذمہ داری ادا کرنے والے یہ مخلص لوگ نہ ہوتے تو شاید آج پوری دنیا فلسطین کے ساتھ اس طرح نہ کھڑی ہوتی جیسے آج کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے بھی محسن ہیں، انسانیت کے بھی محسن ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اور جانیں اپنی قربان کر کے فلسطینی مظلوموں کا جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ الجزیرہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الجزیرہ وہ پہلا چینل تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے اس حوالے سے رپورٹنگ کی اور مسلسل اب تک رپورٹنگ کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحافتی دنیا کے اندر اور ابلاغ کے اور میڈیا کی دنیا کے اندر ایسے چینلز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سچ کو اور رائٹ کو صحیح انداز میں پیش کرتے رہیں گے۔ ادروائز ہمیں بہت سے ایسے چینلز بھی دیکھنے کو ملے جنہوں نے بالکل تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر وہ شخص جو تھوڑا سا ضمیر رکھتا ہے، تھوڑی سی دانش رکھتا ہے، ضمیر اور دانش یہ دو چیزیں جو رکھتا ہے نا، وہ اسکائی پہ بیٹھا ہوا بھی اور وہ کہیں اور بیٹھا ہوا بھی اصل خبر تلاش کر لیتا ہے، اور شاید اسی لیے دنیا کا ضمیر جاگا ہے اور یہ کام۔ میں ایک بات مزید پوچھنا چاہوں گا، اتنے ڈاکٹر اتنی نرسیں، مجھے رضانہ نجار یاد ہے جو وہاں ارتھ ڈے کے اوپر یوم الارض کے اوپر وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے شہید ہوئی تھی، اور میں نے اس 21-22 سالہ بچی کا جنازہ بھی دیکھا ہے اور اس کا وہ سارا منظر دیکھا۔ میں آج سوچتا ہوں فاطمہ بنت عبداللہ ہے، ہمیں ہر جگہ مل جاتی ہے، حضرت صفیہ جیسی خواتین ہمیں ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ تو یہ اسپرٹ کیا ہے؟ اس کو آپ اگر ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ کیا اسپرٹ ہے؟ ایک بندہ اپنی جان پہ کھیل کے تو زخمیوں کو بچا کے لا رہا ہے کھینچ کے، اور وہ بھی لڑکی، کئی لڑکیاں نرسیں بھی شہید ہوئی ہیں، ڈاکٹرز اتنے شہید ہوئے ہیں، ہاسپٹل الاہلی اس کے اوپر، پھر القدس پہ، پھر الشفا پہ، اور پروپیگنڈا سارا زیرو ہوا۔ جذبے کی آپ نے بات کی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلسطینی ہیں ان کی استقامت، ان کا جو جذبہ ہے اس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ ناروے کے اندر ایک سسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، گائنیکولوجسٹ ہے، تو ہم نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد مختلف کمیونٹی کو اکٹھا کیا، ڈاکٹرس کو بھی اکٹھا کیا، کیونکہ نارویجن ڈاکٹرس آلریڈی غزہ کے اندر کام کر رہے ہیں، نان مسلم نارویجن ڈاکٹرس، تو ہم نے مسلم ڈاکٹرس کو اکٹھا کیا اپنے پلیٹ فارم پر خدمت یورپ کے۔ تو ایک سسٹر مجھے کہتی ہیں کہ حامد جی مجھے ساتھ آپ غزہ لے کر جائیں، میں نے جانا ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے ویسی سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں آگے نہیں جا سکتے، آگے جنگ ہو رہی ہے، کسی بھی وقت کوئی گولا آ کے گرے گا اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ جو ہزاروں مائیں بیچاری روز شہید ہو رہی ہیں، تو اگر کسی کو بچاتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے ایک گھاٹے کا سودا نہیں بنتا۔ تو یہ ناروے کے اندر پلی بڑی ایک بچی ڈاکٹر، وہ اس جذبے کے ساتھ ناروے جانا چاہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جذبہ ہے یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہے، اور فلسطینیوں کی جو استقامت ہے اور ان کی جو ثابت قدمی ہے اس نے مزید لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے، اور لوگ وہاں پہ پہنچ کے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں چاہوں گا تھوڑی اپنی اسٹوری بتائیں، آپ کیسے وہاں جا پہنچے اور آپ کے ریسورسز کیسے مینیج ہوئے، اور آپ بیسیکلی پاکستانی اوریجن کے نارویئن سٹیزن ہیں، اور آپ
خدمت یورپ کی نمائندگی کرتے ہیں، اٹلی، اسپین، UK، جرمنی میں ہم اکثر دیکھتا ہوں. یہ آپ کس طرح کام کر پا رہے ہیں؟ پرسنلی میں جاننا چاہوں گا آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں، ٹیم کیا ہے، اور یہ کب تک آپ شہادت تک یا وہاں ظلم ختم ہونے تک یہ کام جاری رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے تو بڑا مقام ہے. ہم وہاں پہ یورپ کے جو مختلف ملک ہیں، بطور خاص ناروے ہماری بیس ہے، تو ناروے سے ہم ایڈ جتنی بھی ہمیں کلیکشن ہوتی ہے وہ ہم مصر میں جو ہمارے پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ براہ راست ہم نے ایگریمنٹ کیے ہیں. تو ہم مصر کی جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جہاں پروڈکشن ہوتی ہے فوڈ آئٹمس کی، ان کو ہم نے وزٹ کیا ہے، ان کی پرائسز ہم نے چیک کی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہمارے ایک MOU ہوا ہے. تو ہم ان سے پرچیزنگ کرتے ہیں، خود اپنی پیکنگ کرتے ہیں اپنے باکسز کے اندر، اور پھر یہ سامان اپنے اس بندے علی کے ساتھ جس کو جانے کی اجازت ہے بارڈر تک، وہ اس کی نگرانی میں یہ ٹرک جو ہے وہ روانہ کیے جاتے ہیں. تو ہم مختلف ملکوں سے جو اب ایڈ اکٹھی ہو رہی ہے اس سب کو چینلائز کر رہے ہیں. اگر ہمیں غزہ میں داخل ہونے کی اجازت ہو تو یہ ہمارے لیے پریشانی نہیں خوشی کا مقام ہے کہ ہم وہاں پہ خود پرسنلی موجود ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. کیونکہ انسانیت کی خدمت دنیا میں کہیں بھی کرنی ہو، میرا خیال ہے ہر انسان دوست اور ہر درد دل رکھنے والا انسان جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم خود اسی وجہ سے پہنچے کہ پہلی صف میں ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں، باقی ٹیم پھر پیچھے ہے. آپ دوسرا ظلم یہ دیکھیں کہ میڈیسنس کے اوپر بھی پابندی ہے کہ آپ ہر قسم کی میڈیسن نہیں بھیج سکتے. سنا ہے کہ اسٹیل وہ نہیں جا سکتی، کوئی ایسی چیز جس میں میٹل ہے وہ نہیں، جس کے بازو ٹوٹ گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی 5 بن کے بیٹھا رہے گا. تو یعنی اس قسم کی جو سختی ہے یہ بے جا سکتی ہے، اور یہ انسانیت دشمنی پر مبنی ہے کہ ایک انسان بیچارہ ٹانگ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ، ٹوٹا ہوا ہاتھ، اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. پین کلر بھی نہیں جانے دیے گا، اینستھیزیا کا سامان نہیں جانے دیا گیا. ایسی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ وقتی طور پہ ایک سیز فائر ہمیں نظر آتا ہے، جنگ نہ روکے تو آپ کا کام رکے گا؟ جنگ تو امید ہے کہ رکے گی، انشاءاللہ جنگ رکے گی. جنگ جاری نہیں رہ سکتی، اور عالمی دنیا پوری دنیا کو اور انسانیت کے اندر جتنے ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں، پاکستانی یا نان پاکستانی، مسلم نان مسلم، سب کو کھڑا ہونا چاہیے. یہی پریشر ہوگا جو اسرائیل کو مجبور کرے گا کہ وہ اس جنگ کو روکے. اس لیے ہم سب کا مطالبہ یہی ہے، ایز اے چیریٹی آرگنائزیشن بھی، ایز اے انسان بھی، کہ آپ اس جنگ کو بند کریں. یہ بچوں کا قتل ہے، یہ بوڑھوں کا قتل ہے، یہ خواتین کا قتل ہے، اسے بند ہونا چاہیے. سویلینس کا قتل ہے. الحمدللہ میں آپ کی ساری ایفرٹس کو، یہ پیغام کو جو ہے اس کو میں انڈورس کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. پاکستانی دامے درمے سکنے قدمے جو ہے الخدمت پاکستان کے ساتھ ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ الخدمت پاکستان کے صدر ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ اپنا آگے جا کے کام کر رہے ہیں. میں بنیادی طور پہ آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کو زندگی میں یہ سعادت ملی ہے. انسانوں کی خدمت کے لیے جو بہترین کچھ کیا جا سکتا تھا، اپنے بڑوں کی سنت کو اور اپنے قابلین کی سنت کو، انبیاء کی سنت کو، صحابہ کی سنت کو بھی درک کر. اس موقع پہ دنیا بھر کے تمام انسان دوست انسان میں فکرہ نہیں سمجھے گا، انسان دوست انسان، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. جس نے ایک پہلو بھی دیا ہے اور جس نے اپنی جان بھی دی ہے، جس نے سفر بھی کیا ہے. میں محمد ثاقب کی والدہ طیبہ باجی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس طرح ہماری ساری پاکستانی بہنیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ جا کے کام کر سکیں، وہ خدمت کا کام. میں جو غزہ کے متاثرین ہیں، زخمی ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی بہت دعا. ہم میں سے ہر انسان کی نہ کام کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو اس کاز کے لیے وقف کرے. آپ اگر کسی ڈیمونسٹریشن میں شرکت کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ کریں. آپ اگر 5 روپے، 10 روپے، $100، $20 جو دے سکتے ہیں اس کاز کے لیے دیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. آپ اگر اپنی کمیونٹی میں غزہ کا جو کیس ہے اس کو متعارف کروا سکتے ہیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو نہیں پتہ، مسکنسیپشنز ہیں، لوگوں کو غلط چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ ایشو کو سمجھیں اور سمجھائیں. فلسطینیوں کا بنیادی حق، وہ بچے کیا کہتے ہیں فلسطین کے. مجھے شاہد نے فون پہ یہ کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میں نے اس سے پوچھا بیٹا ہم آپ کو کیا بھیجیں؟ اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں صرف سکون کے ساتھ سانس لینے کا حق دیا گیا. ہم بھی انسان ہیں، ہم بچے اسکول جانا چاہتے ہیں.
बहुत शुक्रिया हामिद फारूक, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, हमें ऐसे लगा कि जैसे हम रज़ा से हुआ ही, हमें वहाँ की आपने खबर दी, सच्ची और अच्छी खबरें हैं वो सुनाई हैं। हम भी महसूस करते हैं कि वहाँ से स्माइल एक तरह से आएगी, वहाँ से मुस्कुराते हुए बच्चे और मुस्कुराती हुई माएँ और मुस्कुराते हुए बूढ़े जो हैं भले ज़ख्मी होंगे लेकिन हमें नज़र आएंगे कि वो आए हैं और दुनिया भर में अमन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं। पीस बुनियादी ज़रूरत है आज हर इंसान की। इजाज़त दीजिए मोहम्मद फारूक भट्टी को। अस्सलाम वालेकुम।